فضائل صدقات میں سے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے ایک باندی ان کے لیے خریدیں۔ انہوں نے ایک بہترین باندی خرید کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنے پاس بلا لیا اور یہ آیات شریفہ پڑھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور لے کر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ حضرت زید کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر ہی میں رہا، باپ کے بجائے بیٹے کا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ ہو گیا۔ اب اس میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو، اس لیے کہ تم تو بیٹے کو نہیں دے رہے جس سے خود غرضی کا شبہ ہو، تم تو مجھے دے چکے۔ اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو دل چاہے دے دوں۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیدہ نام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوز حاصل کروں گا، شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرماوے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسا شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مضائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان میں سب سے بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت سیدھا ہوا تھا، اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی جفتی وغیرہ کے لیے ضرورت رہتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں جو سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں تو سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر اونٹ لے گیا۔ حاضرین مسجد میں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کرے۔ دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اگر میں تمہیں فی قدر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہے، اور یہ سب گھر والوں میں ایک ایک ٹکڑا اس کو گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی انہی میں شمار کیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی دیا جائے جتنا اور گھروں میں دیا جاتا ہے، نہ زیادہ نہ دیا جائے۔ ان دونوں حضرات نے قبول کیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کی جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پسے پش ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے
آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ میں میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، اور وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر حال میں مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جاوے یا برے کو، اور وہ کس چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کا میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میرے کام آ سکے گا یا نہیں۔ تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔ دوسرا شریک وارث ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ تو گڑھے میں جاوے تاکہ وہ سارا مال وصول کر لے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، بس اس کی کوشش کرو کہ تینوں میں شریکوں میں سے کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے، یا وارث لے اڑے، یا اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کرا دے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی۔ کیسے قربانی کرتے تھے کہ عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، دنیا کی لالچ اپنی ضروریات کا خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا خیال ان کے دل میں ہوتا تھا۔ ایک آیات کی جو بتایا ترجمہ میں نے، تو دیکھو کتنی زبردست صحابہ نے کس طریقے سے ان پر عمل کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔